آج سے تقریباً 35 برس قبل جب ایران اور عراق جنگ اپنے شباب پر تھی، اسرائیل کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں عنوان گفتگو یہ ہے کہ آخر دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، ان کے کمزور پہلوؤں پر گفتگو کی جائے تاکہ ان مذاہب کو ختم کیا جائے۔ سارے مذاہب پر گفتگو ہو چکی ہے، اب نمبر آتا ہے مکتب تشیع کا، اسلام ناب جو آپ سنتے ہیں اس مکتب اور مذہب کا۔ جاپانی محقق جس کا نام ہے فوکویاما مقیم ہے امریکہ میں، وہ اس سرزمین پر جہاں اسکالرز کا پینل بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی کھوپڑی اور دماغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر کہتا ہے ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کیوں، آخر کیا وجہ ہے جبکہ ان کی تعداد تو اتنی محدود ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ان شیعوں کے پاس دو پرے پرواز ہیں، توجہ کیجیے گا، ایک سرخ پر ہے، دوسرا سبز پر ہے، اور نہیں صرف دو ہی پر ہی نہیں بلکہ انہیں ان کے پروردگار نے ان کی حفاظت کے لیے ایک زرہ بھی دی ہے۔ اب لوگوں کو جستجو ہوئی کہ آخر ہے کیا ماجرا، اب اس نے وضاحت کی۔ وہ سرخ پر ان کا عقیدہ عاشورہ ہے، جان قربان جائیں شہید راہ خدا، شہید انسانیت، سید الشہداء، فرزند زہرا، قتیل نینوا، مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین پر، جنہوں نے اپنی ایک قربانی کے ذریعے عیسائی رائٹر نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارا سلام ہو نواسہ رسول حسین ابن علی پر، جنہوں نے اپنی ایک شہادت کے ذریعے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سکھایا ہے۔ اور اگر ہمارا ملک کامیاب ہوا ہے اور گاندھی جی نے مشن آگے بڑھایا تھا تو یہ آزادی کیسے نصیب ہوئی، یہ سب آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور تاریخ کے صفحات میں بات سنہری حرفوں میں درج بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے ان کے پاس ایک عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ عاشورہ۔ ابھی 80 افراد کے قتل کی بات ہوئی، پشاور میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، آئے دن افغانستان میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، یمن کی سرزمین کا حال آپ کے پیش نظر ہے، اجڑا ہوا سیریا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لہو لہان عراق ہمارے سامنے ہے، نہ جانے کتنے ہماری قوم کے جوانوں نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد۔ اس دوران تو کیا شیعت ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ یہ کربلا اور عقیدہ عاشورہ ہم جیسے حسینیوں کو یہی حوصلہ عطا کرتا ہے کہ تم کتنوں کو مارو گے، یہ ساری قوم حسینی ہے، ہم شہادت سے گھبرانے والے نہیں، اور ہم میں سے ہر انسان کی تمنا ہے راہ خدا میں جام شہادت کو نوش کرنا۔ دوسرا جو عقیدہ ہے اور دوسرا جو پرے پرواز ہے کا، وہ ہے ان کا سبز پر، وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار، وہ ہے ان کا عقیدہ مہدویت۔ میں پھر کہوں گا میرے عزیزو، یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، در حقیقت اپنے وقت کے امام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے کہ مولا کا ظہور ہوگا، یہ جو بھی ہمارے علی جاں باز صاحب مائک لے کر کے، واقعی میں زحمت ہوتی ہے، یہ اتنا سا کام بھی حقیقت میں زمینہ سازی ہے، کس لیے؟ تاکہ سرکار حجت کا ظہور ہو۔ کبھی بھی کسی بھی کام کو انجام دینے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ۔ یہ ان کا عقیدہ انتظار انہیں یہ حوصلہ عطا کرتا ہے کہ آج جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں برداشت کر لو، لیکن یقین رکھو کہ آنے والا دن تمہارا ہوگا، اقتدار بھی ہمارا ہوگا، نظام بھی ہمارا ہوگا، پرچم بھی ہمارا ہوگا، رہبر بھی ہمارا ہوگا، اور دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب لوگوں نے پوچھا وہ زیرہ کیا ہے، جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، فوکویاما جاپانی محقق، بآسانی گوگل پر اس کا نام سرچ کیجئے گا، مل جائے گا، کہتا ہے وہ زیرہ ہے ان کا نظام مرجعیت۔ اس دور غیبت کبریٰ میں اس مرجعیت اور اس نظام ولایت فقیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔